جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند۔ اور جب کوئی انسان اگر اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے گھر کے اندر کیسے نور پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر کیسے ہیرا پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک اللہ والے سمندر میں وضو کر رہے ہیں، سمندر کے کنارے کنارے وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے کرتے ان کے ہاتھ کے اندر ایک سیب آ گیا، انہوں نے اس سیب کو کھا لیا اور وضو کر کے نماز پڑھ لیا۔ جب نماز پڑھ لیا تو اس کے خیال میں آیا نہ جانے یہ کس کا حق تھا، یہ کس کا سیب تھا، یہ تو میں کھا لیا، اب تو کھا لیا، اب کیا کروں، الٹی بھی نہیں کر سکتا، اب کیا کرنا میرے عزیزان ملت۔ جدھر سے وہ پانی بہتے ہوئے آ رہی تھی ادھر سے ادھر ہی وہ اللہ والے چلنے لگے، کئی دور کئی میل کا سفر کیا تو دیکھا ایک جگہ سیب کا باغ ہے، اور ان کے شاخ جو ہیں وہ سمندر کے کنارے پر گرے ہوئے ہیں جس میں پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس کو یقین ہو گیا اس اللہ والے کو اسی کا سیب ہوگا، اس کے اندر جاتا ہے اور فرمایا کہ اس باغ کا مالک کون ہے۔ اس میں ایک نوجوان آیا، فرمایا ابھی تو میں ہی اس کا مالک ہوں، بتاؤ کیا کام ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا، اس لیے وہ سیب کو میں معاف کرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے لیے وہ سیب معاف کر دے مجھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا جب اللہ والے اتنا بڑا اللہ والے ہے، نہ جانے صبح سے لے کر شام تک کتنے آدمی سیب کو کھاتا ہے اور لے کر بھی چلا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی نے ایسا معاف نہیں کرایا۔ جب آپ ایسے معاف کرانے کے لیے آئے ہیں تو یہ میرا باغیچہ نہیں ہے، یہ باغ کا مالک میں نہیں ہوں بلکہ میں تو خادم ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ اس مقام میں عزیزان ملت وہ سیب کا مالک کو بلاتا ہے اور ان کے سامنے وہ اللہ والا کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے ایک سیب کھا لیا ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ جب وہ اللہ والے نے کہا کہ آپ نے ایک سیب معاف کرانے کے لیے آئے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ باغیچہ میرا بھی نہیں ہے، یہ سیب کا جو باغ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میری بیٹی کا ہے۔ اب میری بیٹی جو کچھ کہے گی اس کو آپ کو کرنے پڑے گا، پھر آپ کو معاف ہوگا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو، تب آپ کا یہ معاف ہوگا یہ حق۔ اور پھر کہنے لگا یہ مت سوچنا اتنا بڑا سیب کا باغیچہ کا مالک کا بیٹی ہے، نہ جانے کیسی ہوگی، یاد رکھنا میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، اور ہاتھوں سے للی ہے، اور پاؤں سے اپاہج۔ اب یہ پریشان ہو گیا، اللہ ایک سیب کو معاف کرانے میں اتنی مصیبت، یہ تو ایسا ہو گیا کہ نماز معاف کرانے کے لیے گئے تھے روزہ گلے پڑ گیا۔ اور وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ ایک سیب معاف کرانے کے لیے اتنا دنیا کے اندر مشقت اٹھا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیب ہم کو جہنم کے اندر نہ لے جائے۔ کہا کہ کیسے بھی ہو تم جو میرے گلے میں ڈالنے چاہتے ہو ڈال دو، لیکن وہ سیب جو میں کھا لیا ہوں اس کو معاف کر دو۔ عزیزائے ملت نکاح ہو گئی، اور جب شام کو رات کو اس کے میاں بیوی ایک جگہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب میں اس لڑکی کو دیکھا تو میں اپنی پوری زندگی کے اندر ایسا خوبصورت لڑکی نہیں دیکھا، اور جب میں نے اس کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب بھی دے دیا، اور میرے طرف آنکھیں سے، اور میں جب اس کی طرف دیکھا تو دیکھا آنکھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، یہ سنتا بھی ہے، اس کا ہاتھ بھی صحیح ہے، ان کا پاؤں بھی صحیح ہے۔ اب وہ اللہ والے جو سیب کا حق معاف کرانے کے لیے آیا تھا، اپنے دل کے اندر سوچا یا اللہ یہ سارے کے سارے خاندان جھوٹوں سے واسطہ ہو گیا، اور اللہ کے خوف سے وہ بے ہوش ہو گیا میرے عزیز دوستو۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو وہ سیدھے وہ لڑکی کے باپ کے پاس جاتا ہے اور فرمایا اتنا بڑا جھوٹ، ایک جھوٹ نہیں بلکہ آپ نے 4-5 جھوٹ بولے، آپ کے بیٹی تو بالکل صحیح ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا کہنے کا مقصد کیا تھا، وہ تو نے یہ نہیں پوچھا کس طرح تمہارے بیٹی لنگڑی لولی ہے، آنکھوں سے اندھے کس طرح ہے۔ فرمایا او نوجوان یاد رکھو آج تک
میری بیٹی نے مجھے اور تیرے علاوہ کسی تیسرے آدمی کو اپنے آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے میں نے کہا آنکھ سے اندھی ہے، وہ کسی دوسرے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آج تک میری بیٹی نے کسی کاموں کے اندر کوئی غلط چیز سنا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ کاموں سے بہری ہے۔ آج تک میری بیٹی نے زبان سے غلط نہیں بولی ہے، آج تک میری بیٹی نے زبان سے کچھ غلط نہیں بولی ہے، زبان کے اندر کوئی حرام لقمہ نہیں لیا ہے، اس لیے میں بولا کہ وہ گونگی ہے۔ حرام کی طرف میری بیٹی کبھی چلی نہیں ہے، اس لیے میں کہا پاؤں سے، ہاتھوں سے اور پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب اتنا بڑا ایسے تقوی والا آدمی جو ایک سیب معاف کرانے کے لیے گئے اور ایسی لڑکی سے شادی ہو گئی جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے شوہر اور اپنے باپ کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں، آنکھوں سے کبھی غلط دیکھا نہیں، زبان سے کبھی غلط بولا ہی نہیں، کان سے کبھی غلط سنا ہی نہیں، ہاتھ سے کبھی کیا حرام چیز کو پکڑا ہی نہیں، پاؤں کبھی حرام کی طرف چلا ہی نہیں، پھر اس کے پیٹ سے ایسے ہیرا پیدا ہوا۔ میرے دوستو، یہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماں اور باپ ہے۔ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر کروڑوں آدمی اس کے تقلید کرنے والے ہیں۔